حضرت فروخ رحمۃ اللہ تابعین میں سے ہیں، بیوی حاملہ تھی، کہنے لگے اللہ کے راستہ میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ لے اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈل کر صبح میں بدلی، پر فروخ نہ آیا۔ انتظار کرتے کرتے 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی، فروخ لوٹ کے نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، پورا گندہ شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار، اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اب یہ پریشانی ہے کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، وہ مر گئی یا زندہ ہے، کیا ہوا کیا بنا؟ گھر وہی ہے کہ بدل گیا؟ انہی پریشانیوں میں گھر کے دروازے پر پہنچے، پہچانا کہ وہی ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز، ہتھیاروں کی آواز۔ بیٹا بیدار ہو گیا، دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو، ایک دم جھٹکا دیا، جھنجھوڑا، وہ ڈر سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا، کوئی اور اس میں آ گیا۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو اور غصہ چڑھ آیا، کہنے لگے اچھا ایک غلطی کی اور اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی، چلو میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے لیے وہ سزا تجویز کرے گا۔ وہ چڑھ رہے ہیں اور یہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا ہے، ادھر جوانی ہے، ادھر سفر نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ کا چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پشت بیوی کی طرف، تو 30 سال کے دریچے کھل گئے اور بڑھاپے کی جڑیوں میں سے فروخ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا، اور اس کی ایک چیخ نکلی، اے ربیعہ! اور ربیعہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
یہ تو میری ماں کو کیا ہوا، دیکھا تو اوپر کھڑی ہوئی، اے ربیعہ کیا ہوا ماں، کون ہے پتہ نہیں، اے ظالم باپ سے لڑ پڑا، تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈل گئی، بال جس کے چاندی بن گئے، یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربیعہ رونے لگا، معافی مانگی، رات کارگزاری میں گزر گئی، فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے ربیعہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اذان سے پہلے چلا جاتا ہے، یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھی، روزہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا ہے، آ کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بڑا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں، دور سے دیکھا نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کون ہے، ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا آپ جانتے نہیں، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میں مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ ربیعہ ہیں، مالک کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے کہنے لگے بیٹا تو نے یہ نہیں بتایا بیٹا کس کا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا۔